بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوالٹی ٹائم ود ڈاکٹر سجاد۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے کے اوپر جو ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ، موٹر بائک ایکسیڈنٹس کے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار روزانہ نوجوان، بزرگ، خواتین، حتیٰ کہ بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو معمولی چوٹ آتی ہے، کچھ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی وجوہات میں صرف اور صرف یہ ہے کہ سپیڈ، ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا، موبائل فون کا استعمال کرنا۔ اور خطرناک بات ہے کہ جب ایکسیڈنٹ کے بعد پیشنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موبلائز کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ مس ہینڈل کیا جاتا ہے۔ آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر آف سرجری پروفیسر ڈاکٹر عمران کھوکھر صاحب۔ یہ ATLS کے انسٹرکٹر بھی ہیں، CPSP کے ایگزامینر بھی ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے سامنے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، کون سی غلطی نہیں کرنی، اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، شاید یہ ویڈیو آپ کی کسی پیارے کی جان بچانے کا سبب بن جائے۔ سر ویلکم ٹو آور چینل سر۔ السلام علیکم، بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، آپ کی قیمتی رائے کا۔ سر ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کوئی اگر کسی کے سامنے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اچھا، یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے آپ نے جس کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے آج دعوت دی ہے۔ ایکسیڈنٹ، اگر میں تھوڑا سا اس کو بریف کر دوں کہ جو ایکسیڈنٹ سے جو ڈیتھس ہو رہی ہیں پوری دنیا میں بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ایک ایسی وجہ جس سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈیتھ ہو رہی ہیں تو میں کہوں گا کہ ایکسیڈنٹ ہے۔ تو یہ یہاں پہ نہیں، صرف پاکستان میں، امریکہ میں، دوسرے کنٹریز ہیں، یورپ میں بھی دیکھا جائے۔ اور خاص طور پہ یہ جو ایج ہے، جو بڑی پروڈکٹیو ایج ہے، 15 سال سے لے کے 45 سال کی عمر تک، اس میں میکسیمم ڈیتھس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری تھا۔ اچھا، جب آپ نے اس میں بات کی کہ اچھا جی اگر کوئی پیشنٹ آ جاتا ہے جس کو ایکسیڈنٹ اگر آپ نے دیکھ لیا جاتے ہوئے، تو زیادہ تر بات ہم لوگ کریں گے ایک لے مین کے لیے، جو ایک جی عام آدمی ہے، جو بالکل ڈاکٹر سر، نہیں ہیں، بالکل ان کے ان حوالے کے سے حوالے بات سے۔ کریں گے۔ جب بھی آپ ایکسیڈنٹ دیکھیں کوئی روڈ کے اوپر، کوئی مین روڈ ہے خاص طور پہ جہاں پہ ہائی سپیڈ وہیکل چل رہے ہوتے ہیں، یا شہر کے اندر بھی، تو اس میں اگر آپ یاد رکھ لیں اس چیز کو کہ ABCD ہے، تو اس کو ڈاکٹر اس سے پہلے لگا لیں تو ڈاکٹرز ABCD، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا کام کرنے والا کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو فرسٹ ایڈ بھی کہا جاتا ہے، کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جو خطرہ ہے جس جگہ، یعنی اگر روڈ کے درمیان میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہے تو کوشش کریں کہ ایک سائڈ پہ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر پیشنٹ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لٹکا ہوا ہے یا کسی گاڑی کے اندر پھنسا ہوا ہے تو اس کو وہاں سے پہلے سب سے پہلے ڈینجر سے نکالیں۔ تو D فار ڈینجر سے نکالیں۔ اس کے بعد اس کا رسپانس چیک کریں، ایک فلیٹ جگہ پہ لٹائیں اور اس کا رسپانس چیک کریں، اس سے بات کرنے کی کوشش کریں، نام پوچھیں، اس کو ہلائیں، تھپکائیں تھوڑا سا۔ اگر تو رسپانس بہت اچھا ہے اور آپ کو نام بتا رہے ہیں اور آپ سے بات کر رہے ہیں تو پھر تو آرام سے آپ نے اس کو ایک سائڈ پہ کروٹ دے کے، دائیں طرف یا بائیں طرف جیسے بھی ایزی ہے وہاں پہ کروٹ دے کے انہیں لٹا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا سانس ٹھیک چل رہا ہے، تو اس کے لیے اس کے کان اپنا لے کے آئیں منہ کے پاس، اور ساتھ ہی چیسٹ کو بھی دیکھ لیں۔ تو A اور B، ایئر وے اور بریدنگ، بریدنگ۔ ٹھیک ہے؟ اگر یہ دونوں ٹھیک ہیں، سانس ٹھیک چل رہا ہے، چھاتی صحیح طرح موو کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر چھاتی ٹھیک صحیح طرح موو نہیں کر رہی، سانس صحیح نہیں چل رہا، تو پھر آپ نے CPR شروع کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ہیلپ کے لیے کسی کو کال کرنا ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کے اراؤنڈ کوئی نہیں ہے تو پھر آپ نے 1122 کو کال کریں، اور اگر نزدیک کوئی لوگ موجود تو انہیں ہیلپ کے لیے بلا سکتے ہیں، آپ CPR شروع کر سکتے ہیں اور انہیں کہیں جی وہ 1122 کے لیے کال کریں۔ تو CPR کے بارے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ سارے لوگ، عام عوام کو بھی اس کا ایک نو ہو ضرور ہونی چاہیے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے، اور ہمیں جی بینگ پالیسی میکرز ساری چیزوں کو ایک پلان کرنا چاہیے کہ عام عوام کو بھی CPR کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی ہونی چاہیے اور انہیں سکھانا چاہیے، ٹھیک؟ جی اچھا، اور ساتھ ہی اگر CPR ساتھ کرنا پڑا تو جو ایک سویلائز سینٹر ہیں اور سویلائز کمیونٹیز ہیں وہاں پہ ڈیفیبریلیٹر اویلیبل ہوتے ہیں، تو ساتھ پہ ڈیفیبریلیٹر، تو آٹومیٹڈ ایکسٹرنل ڈیفیبریلیٹر ہوتے ہیں، AED اس کو کہتے ہیں، تو وہ لگا دیں، وہ خود ہی وہ چیک کرے گا کہ ردم کیسی ہے، کیسا معاملہ ہے، اس کو میں نے کرنٹ دے کے اس کو دل کو چلانا ہے یا نہیں چلانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو وہ طریقہ ہے۔ اور کم از کم اگر آپ CPR تک نہیں بھی جاتے تو اس کو ڈینجر سے نکالیں، ایک سائڈ پہ کرویں، کروٹ پہ دے دیں، ٹھیک جی ہے؟ تو یہ انیشل یا جس کو فرسٹ ایڈ کہا جاتا ہے، یہ آپ کے بارے میں پتہ ہونا جی۔ چاہیے۔ اور سر یہ جیسے خطرناک چوٹیں ہم کن کو کہتے ہیں سر؟
اچھا اس میں بھی اگر دیکھا جائے، کیونکہ میں ATLS انسٹرکٹر بھی ہوں امریکن کالج کا، ابھی ریسنٹلی بلکہ 2 دن پہلے میں بھی ایک کورس کروا کے آیا ہوں لاہور میں، تو اس میں پہلے یہ تھا کہ ABCDE اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اب اس سے پہلے انہوں نے ایکس کیا ہے ایڈ، جس کا مطلب ایکسٹینجنیٹڈ بلیڈنگ، کہ یعنی بہت زیادہ بلیڈنگ اگر کہیں پہ ہو رہی، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جب آپ ڈینجر سے نکال کے سائڈ پہ کیا تو کسی جگہ سے بہت زیادہ بلیڈنگ تو نہیں ہے، وہ چہرے سے ہے، جو سر سے، بازو سے، پیٹ پہ یا ٹانگوں میں کسی جگہ پہ اگر وہ چوٹ لگی ہے، وہاں سے بلڈ نکل رہا ہے باہر، تو سب سے پہلے تو اس کو پہلے پیک کرنے کی کوشش کریں، اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی کپڑا کوئی بھی چیز اس سے زخم کو پیک کریں. ٹھیک ہے، اگر نہیں پیک ہو رہا، اسے کنٹرول نہیں ہو رہا، تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک ٹورنیکے آپ یوز کرنے کے لیے کوئی بھی رسی، کوئی بھی ایسی چیز، میل کے پاس اگر پینٹ پہنی ہے تو بیلٹ ہوتی ہے، اس کو اتار کے اسی کو ٹائٹ کر لیں، جہاں پہ زخم ہے اس سے 2-3 انچ اوپر. ٹھیک ہے. اور فیمیلز ہیں ان کے پاس اکثر بیگ ہوتے ہیں، بیگ کی جو اسٹرنگ ہے اس کو اتاریں اور اسے ٹائی کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس سے ٹورنیکے یا اس کو ٹائی کر سکتے ہیں وہ اپلائی کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جو خطرناک چیز آپ نے بتایا کیا کیا ہے. تو اے سے اگر لیں تو ایئر وے، اگر سانس نہیں چل رہا، منہ کے اندر کوئی چیز ہے جس نے سانس کو روکا ہوا، تو کوشش کریں منہ سے وہ نکالنے کی. ٹھیک ہے. اور دیکھا جائے کہ اگر سانس نہیں چل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ہے، تو یہ لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے. پھر چیسٹ کو، چھاتی کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ادھر زخم لگا ہوا ہے، کوئی چیز ایسی، کوئی سوراخ ہے، یا چھاتی موو نہیں کر رہی ہیں، بہت شدید چوٹ آئی ہے اور پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، تو یہ بھی لائف تھریٹننگ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہی اگر پیٹ کے اندر یا چھاتی کے اندر خون بہت زیادہ بہنا شروع ہو گیا ہوا ہے، یا ہڈی ایک فریکچر ہو چکی ہے جو کہ خون بہت زیادہ بہہ گیا ہوا ہے، تو یہ بھی لائف تھریٹننگ ہے. ٹھیک ہے. تو چھاتی پہ جب چوٹ لگتی ہے تو دل کی چوٹ بھی لگ سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فوراً لائف تھریٹننگ ہے. اور اس کے بعد جب آپ آئیں گے C اور D کے کمپوننٹ پہ، ABCD آیا جاتا ہے نا، تو D کمپوننٹ میں اگر سر کی چوٹ بہت شدید ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی کمر کی چوٹ اور ریڑھ کی ہڈی جو کہ خاص طور پہ سر کی، گردن کی ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ ہے اور اوپر والے حصے میں آ گئی، تو وہ بھی فوراً لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہے، یا جلدی بندہ اس میں ایکسٹینجنیٹ کر کے یا پھر اس کی لائف کو خطرہ ہو سکتا ہے. باقی سر یہ بتائیں، جیسے آپ نے بتایا کہ مریض کو ایک سائڈ پہ لے جائیں، بالکل. روڈ کے درمیان میں ہے، تو وہ کن جو ہے نا باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اٹھاتے وقت؟ اچھا اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو فرسٹ ایکسیڈنٹ، ایک ہوتا ہے سیکنڈ ایکسیڈنٹ. تو فرسٹ ایکسیڈنٹ تو یہ ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل والا یا پیدل یا 2 گاڑیاں یا کوئی بھی آپس میں ٹکرا گئے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جیسے ہماری ایک نیچر ہے کہ وہ سارے ہی ادھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی کو اویئر بھی نہیں کرتے، کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں. اور جب فرسٹ ایڈ کے دوران جب آپ نے رسپانس نہیں دیکھا، اس کو اگر ایڈ کیا جائے تو آپ نے فوراً ہیلپ کے لیے کال کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ 1122 ہمارے پاس یہاں پہ، یا کوئی اور دوست ہے یا کسی کو نزدیک کو گزرے ان کو بلا لیں. ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ بلا تو لیا لیکن وہ تماشا دیکھنے والے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اس میں کیا ہوتا ہے، رش لگ گیا، پیچھے سے گاڑیاں ہیں تو دوسرا، پھر یہ سیکنڈ ایکسیڈنٹ، یہ زیادہ خطرناک ہے، زیادہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. ہائی ویز پہ خاص طور پہ اس طرح ہوتا ہے. اور پھر جو سیکنڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پہلا نقصان کم ہوتا ہے، دوسرا نقصان زیادہ ہے. تو جو لوگ ادھر آئیں ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ ضرور کریں، کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن باقی کم از کم وہاں پہ زیادہ جمگٹا نہ بنائیں، زیادہ رش نہ کریں، تاکہ اس کو سیفلی اس کو مینیج کرنے کا موقع ملے. سر کن حالات میں مریض کو حرکت نہیں دینی چاہیے؟ ہاں جی، اس میں اصولی طور پہ تو یہ ہے کہ جو میڈیکل پروفیشنل ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ بھئی پیشنٹ کی کمر یا ریڑھ کی ہڈی کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر تھوڑا نقصان ہوا ہے، تھوڑی ہڈی فریکچر ہوئی ہے، کوئی موڑا ٹوٹ گیا ہے، تو اس کو جب آپ موو کرنے کی کوشش کریں گے، جلدی زیادہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ چھوٹا نقصان بڑے نقصان میں وہ بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ریڑھ کی ہڈی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جب بھی موو کریں گے آپ کو اندازہ ہوا کہ ہاں بھی ریڑھ کی ہڈی کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کو زیادہ موو نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ تھوڑے سمجھدار ہیں، جن کو اس چیز کا اندازہ ہے، یا 1122 والے آ گئے ہیں، ان کی ساری ٹریننگ ہوتی ہے، تو وہ اٹھا کے وہ ہارڈ بورڈ کے اوپر رکھیں گے، پھر اس کو موو کریں گے. تو اس طرح کبھی گردن کو، ٹانگوں کو، بازوؤں کو پکڑ کے اٹھا کے ادھر ادھر لے کے جانا تو زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. سر اس کی کوئی علامات بھی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا کوئی اسپائن کی انجری ہے یا کوئی ورٹیبرا کی ہے، اس کی کوئی ہمیں دیکھنے سے پتہ چل سکتا ہے؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ اگر تو کوئی بندہ اگر نیچے والی ٹانگیں اپنی نہیں حرکت کر رہا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہاں جی اس کی کمر کی ہڈی کا مسئلہ ہے. یا اگر بازو بھی حرکت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایسی جگہ پہ گردن کے اوپر چوٹ آئی ہے کہ جو کہ اب بازوؤں کو بھی اور اس کے ٹانگوں کو بھی نقصان پہنچائے. تو اس میں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے.
تو سر باقی جیسے یہ بائکس پہ موسٹلی جو ہے نا ٹانگ کے بازو کے فریکچر بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہڈیاں ایکسپوز بھی ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل، اس میں اس طرح ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر تو زخم ہے، باہر خون ضائع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے. باقی چیزیں دیکھ کے ABCD سارا دیکھ لیا کہ بھئی سانس ٹھیک لے رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو اس میں ہوتا ہے کہ A اور B ٹھیک ہے. تو اب C والا جو اس کا کمپوننٹ ہے، یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو یاد رکھنا آسان ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی سر. تو خون ضائع ہو رہا ہے اور خاص ساتھ اس کا فریکچر ہے، جی تو فریکچر کو اموبلائز کرنا چاہیے ساتھ. اموبلائز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ سیدھا کریں، کوئی بھی ایک لکڑی کا ٹکڑا، کوئی ایک آپ کے پاس اسٹک ہے، اس کے ساتھ اس کو ٹائی کر دیں اوپر اور نیچے جہاں سے فریکچر ہوا ہوا ہے. اگر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی اسٹک یا کوئی چیز نہیں ہے، تو دوسری ٹانگ کے ساتھ ہی اس کو فکس کر دیں، ٹھیک ہے. دونوں ٹانگوں کو آپس میں رکھیں، پاؤں کے پاس باندھ دیں، نی کے پاس باندھ دیں، اوپر بھی ایک کوئی رسی، کوئی کپڑا، کوئی چیز لے کے اس کو آپس میں اس کے ساتھ فکس کر دیں. سر باقی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ سر پہ چوٹ بہت زیادہ لگ جاتی ہیں، تو کون سی علامات ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا کوئی انٹرنل بلیڈنگ ہے یا کوئی ہیمریج ہوا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا سر؟ اچھا، اس میں جب سر پہ چوٹ لگتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ بندہ انکانشیس ہو جائے گا، جی یا اس کی ہوش ٹھیک نہیں رہے گی. اس میں اگر ڈیٹیل میں جائیں تو وہ GCS یا وہ کوما اسکیل اس کو کہتے ہیں، تو گلاسکو کوما اسکیل، تو وہ ہم لوگ میئر کرتے ہیں. لیکن عام بندے کے لیے کیا ہے کہ اگر بندہ بہت زیادہ اریٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اگر بندہ صحیح طرح بات نہیں سمجھ رہا، آنکھیں نہیں کھول رہا، بازوؤں کو حرکت نہیں کر رہا، ہاتھ لگانے سے بھی وہاں پہ نہیں بتا رہا، آپ سے بات نہیں کر رہا، اور اس کے علاوہ اس کی آواز ٹھیک صحیح نہیں آ رہی، بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن صرف وہ تھوڑی تھوڑی آوازیں آ رہی ہیں، صحیح طرح ورڈ نہیں بنا رہے، اس کا مطلب ہے کہ سر پہ بڑی شدید چوٹ لگی ہوئی ہے. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں ارینج کرنا چاہیے، جو بھی ہیلپ موجود ہے، 1122 والے موجود ہیں، یا کوئی اور میڈیکل پروفیشنل اگر ہے نزدیک تو انہیں کال کرنا چاہیے، یا پیشنٹ کو وہاں پہ موو کرنا چاہیے. اچھا سر یہ بتائیں، جیسے ہمارے معاشرے میں پیشنٹ کو ایک جگہ سے جب ایکسیڈنٹ کے بعد دوسری جگہ موبلائز کرتے ہیں روڈ سے دوسری سائڈ پہ، تو کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ ہاں، اس میں ایک میں نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ ایک تو سارے لوگ ادھر رش کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ رکاوٹ آ رہے ہوتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے دوران، اور سیکنڈ ایکسیڈنٹ کا بھی موجب بن سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی دیکھا گیا ہے کہ اس طرح ایکسیڈنٹ روڈ سائڈ کوئی آتا ہے، سب کہتے ہیں جی اس کے منہ میں پانی ڈالیں، جی ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ یہی پانی پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے، جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. جی بجائے فائدے کے الٹا نقصان. اپنی طرف سے فائدہ کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ نقصان دہ. تیسرا، جب پیشنٹ کو اچھا جی اس کو اٹھاؤ، پکڑو، ٹانگوں سے پکڑو، بازوؤں سے پکڑو، اگر آپ نے ہیلپ کرنا بھی، اس کو موو کرنا بھی ہے، تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ 2 اسٹکس رکھیں، اس کے اوپر ایک چادر ایسے لٹائیں کہ وہ ایک قسم کا وہ اسٹریچر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے اوپر ڈال کے تو پھر اس کو موو کیا جا سکتا ہے. یا کوئی ایک سخت ایک پھٹا کوئی اس کا ہے، اس کے اوپر رکھیں، سیدھا لٹائیں پیشنٹ کو، پھر اٹھا کے موو. جی. باقی سر یہ ہے کہ رات کے وقت یا بارش میں ڈرائیونگ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہاں، اس میں یہ بڑا آبویس ہے کہ رات کے وقت جو ڈرائیو کر رہے ہیں، بائک والوں کی بات کریں تو ان کی لائٹس، ہیڈ لائٹ، بیک لائٹ، اس کے انڈیکیٹرز بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، جی ٹھیک ہے. اس کو چیک کرواتے رہنا چاہیے. اسی طرح گاڑی والے ہیں وہ بھی اپنی لائٹس کا، انڈیکیٹرز کا خیال رکھیں. جی دوسری بات یہ ہے کہ سپیڈ اس کو اور کم کر لیں. جو نارمل ایک ریکمینڈڈ سپیڈ ہے کسی بھی روڈ کے اوپر، ہائی وے کے اوپر یا شہر کے اندر، اس کو اور کم کر لیا جائے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو وہ اس میں کم سے کم چانسز ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ اپنی وہیکل جو بھی چلا رہے ہیں، خاص طور پہ رینی سیزن آ رہا ہے، تو اپنی بریکس کا، اپنی لائٹس کا، اپنی باقی جو انجن ہے اس کا خیال رکھیں تاکہ وہ گاڑی چلتے ہوئے درمیان میں کہیں نہ رکے اور ایکسیڈنٹ کا موجب نہ بن سکے. باقی سر یہ ہے کہ کم جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کم عمر کے بچے بہت زیادہ بائک پہ چلاتے ہیں سر، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، یہ بڑا میرے دل کے قریب ہے. یہ آپ نے کویسچن پوچھا ہے کہ یہ ینگ بچے، چھوٹے بچے چلانا شروع ہوتے ہیں، اور یہ بڑا ایک اس کو ایک پرائڈ فیل کیا جاتا ہے. والدین کہتے ہیں جی ہمارا یہ 12 سال کا، 13 سال کا بچہ ہے تو بائک چلا رہا ہے جی، ٹھیک ہے. تو اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ بائک چلانا تو کوئی کمال نہیں ہے. بائک تو چلا لیں گے، ٹانگیں بھی نیچے نہیں لگ رہی، لو جی بائک چلا رہا ہے، پیچھے بھی کسی کو بٹھایا ہوا ہے. تو پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ان بچوں کو ابھی روڈ سینس نہیں ہوتی اس میں، ٹھیک ہے. انہیں کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کیسے کسی کو رستہ دینا ہے، خود کسی کو اوورٹیک کیسے کرنا ہے، مڑنا ہے تو کیسے مڑنا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اور اس ایج میں جو ٹین ایج ہے اس میں ایک انتھوزیازم بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی اس کے پاس سے گزر گیا، لو جی یہ میرے پاس سے کیوں گزر گیا، سپیڈ لگائیں گے، ریسنگ شروع کر لیں گے. پھر ون ویلنگ، یہ اس ایج میں بہت زیادہ
فیسینیٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے. تو اس لیے یہ ایک لمٹ اگر جو رکھی گئی لائسنس کی اور جو الاؤ کرنے کی ایک لمٹ رکھی گئی، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ کم از کم تھوڑی سی میچورٹی آ جاتی ہے بچوں میں، ہائٹ ان کی اچھی ہو جاتی ہے، بائک کو سنبھالنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور کم از کم رسپیکٹ کرنا روڈ کے اوپر ایک دوسرے کا وہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ چکا ہے. باقی سر آخر میں کوئی ٹیک ہوم میسج دیں سر بائک ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے. بالکل. اچھا، اس میں بات کریں کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے تو میرا میسیج پیڈسٹرین کے لیے بھی، جو پیدل چلنے والے، جو بائک چلانے والے، اور پھر اس کے علاوہ گاڑی چلانے والے. تو پیدل چلنے والوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ روڈ کے اوپر چلتے ہوئے خیال رکھیں کہ بھئی ہم نے فٹ پاتھ اگر ہے تو اس کے اوپر چلیں، ٹھیک ہے. کراس کرنے کی جو خاص جگہ بنی وہاں سے روڈ کراس کریں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آتے ہوئے جاتے ہوئے جب روڈ کراس کریں تو دیکھ کے بھائی، کیونکہ ایک طرف سے یا دوسری طرف سے کوئی گاڑی یا کوئی چیز تو نہیں آ رہی، پھر اس کو روڈ کو کراس کریں. بائک والے اور اسی طرح گاڑی والے ہیں، ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ایک پریکٹس ہے کہ الٹی سائڈ پہ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو الٹی سائڈ پہ کبھی نہیں چلانا چاہیے، چاہے تھوڑی سی بھی جگہ ہے تو ایسا ضرور کرنا چاہیے کہ بھئی ایک چکر لگا کے یو ٹرن لے کے آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے بائک یا گاڑی دی ہوئی ہے تو اس سے کوئی 1 یا 2 منٹ ایکسٹرا لگ جائیں گے، لیکن کافی سارے ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکتا ہے. بائک چلانے والے اپنی ساری چیزوں کا خیال رکھیں، ہیلمٹ ضرور پہنا کریں. ہیڈ انجریز بہت زیادہ ہیں. LGH میں کام کیا ہوا ہے، گجرانوالہ بھی ہم نے اسٹڈی کی، تو یہاں پہ جو بائک والے جن کی ہیڈ انجری کے ساتھ آتے ہیں ان کی ڈیتھ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح ہڈیوں کے ٹوٹنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جو بائک چلانے والے ہیں وہ خیال رکھیں کہ ہیڈ لائٹ بھی موجود ہے، انڈیکیٹر بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور ان کا مرر بھی ہونا چاہیے، سائڈ مرر دونوں طرف ہونی چاہیے تاکہ دیکھیں پیچھے سے کون کیا چیز آ رہی ہے، تاکہ اگر جب انہوں نے ٹرن کرنا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ بھئی ہم نے ٹرن کرتے ہوئے پیچھے چیزیں دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے. گاڑی والوں کو دیکھیں تو گاڑی بھی اسی سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ سیٹ بیلٹ ضرور لگایا کریں. اب تو یہ رولز بھی ہیں اور اب اس پہ چلان بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اویئرنیس کے لیے کم از کم ایک تھوڑی سی ایک انہوں نے ایک پینلٹی رکھی ہے کہ اگر جو نہیں اس کو فالو کرے گا تو کم از کم کسی نہ کسی طریقے سے ایک تو سیٹ بیلٹ لگائیں، اوور سپیڈنگ نہ کریں، الٹی سائڈ پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے. اور اپنی گاڑی کی ٹائر اور اسی طرح لائٹ اور اسی طرح بریکس اور انجن اس کی سروس ریگولر کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو خیال رکھا جائے تو یہ کافی ساری پریشانیوں سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا، آپ کے ٹائم کا. آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو کمنٹ میں جواب دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. بائک سٹارٹ کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ کوئی آپ کے گھر واپس آنے کے لیے دعا کر رہا ہے. شاید آپ دنیا کے لیے ایک شخص ہو لیکن اپنے گھر والوں کے لیے پوری دنیا ہے. اور بائک احتیاط سے چلائیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ ان لوگوں کا حق ہے جو آپ سے پیار کرتے ہیں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.